کا زلزال۔ یہ سورت 30ویں پارے میں ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا محاسبہ کرے گا اور کس طرح کے حالات اس روز رونما ہوں گے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے سبھی کو جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سورت کی تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے یہ کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ماشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی جانب بڑھیں۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف لام را والی 3 سورتیں پڑھو۔ تو اس نے عذر بیان کیا اور کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ بھی کمزور ہے اور زبان بھی موٹی ہو گئی ہے، میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ وہ اپنی کمزوریاں بیان کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تم حامیم والی صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اس نے پھر وہی عذر بیان کیا اور اپنی کمیاں گنانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر یسبح والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اس نے پھر وہی عذر بیان کیا اور درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ مجھے کوئی جامع سورہ کا سبق دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سورہ پڑھائی۔ جب آپ پڑھا چکے تو وہ کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد نے کامیابی پالی، یہ نجات کو پہنچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلانے لگایا اور اس سے کہا کہ مجھے بقرہ عید کا بھی حکم دیا گیا ہے، یعنی قربانی کرنے کا، کہ بقرہ عید کے دن کو اللہ نے اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو اور کسی شخص نے مجھے دودھ پینے کے لیے کوئی دودھ والا جانور تحفے کے طور پہ دیا ہو، کیا میں اس جانور کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ تو قربانی کے طور پر اپنے بال کتروا، ناخن کاٹ، مونچھیں پست کرا، زیر ناف کے بال دے، اللہ کے نزدیک تیری یہی قربانی قابل قبول ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد، مسند احمد، نسائی میں درج ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ قیامت کے دن کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن نیچے سے اوپر تک زمین کپ کپانے لگے گی اور جتنے مردے دفن ہوں گے سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا زلزلہ، اس دن کی بھونچال جو ہے وہ بڑی چیز ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جب کہ زمین کھینچ کھانچ کر برابر کر دی جائے گی، اس میں جو کچھ ہوگا وہ باہر نکال پھینکے گی، اگل دے گی، خالی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑے اگل دے گی، باہر نکال دے گی، جو کچھ اس میں ہے، سونا چاندی ستونوں کے جیسے بڑے بڑے، اگل کر وہ ہلکی ہو جائے گی۔ تو قاتل اسے دیکھ کر کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے اس چیز کے لیے قتل کیا تھا جو آج ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی آنکھ بھر کے اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، رشتہ داری کو توڑنے والا کہے گا یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے میں نے اپنے رحمی رشتے خراب کر لیے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اور چور کہے گا کہ اس کی محبت میں میں نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے۔ سبھی افسوس کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جائیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہ لے گا۔ کیا منظر ہوگا، کتنا عجیب و غریب کہ کسی کو کسی کی پڑی نہ ہوگی۔ سب اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دن بس کسی طرح ہم چھوٹ جائے، ہماری نجات ہو جائے،
انسان اس روز زمین کو ہکا بکا ہو کر دیکھے گا اور سوچے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس طرح کیوں تھر تھرانے لگی ہے۔ زمین و آسمان دونوں ہی اس روز بدل دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس وقت گواہی دیں گے۔ زمین گواہی دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے مجھ پر رہ کے ایسے ایسے گناہ کیا تھا۔ کیسا سوچنے کا مقام ہے کہ کوئی اپنے گناہ چھپا ہی نہیں سکتا، کہ زمین خود گواہی دے رہی ہے وہاں پہ کہ مجھ پر رہ کے اس شخص نے ایسے ایسے گناہ کیا ہے۔ وہاں لوگ ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی بھی اس دن کام آئے گی۔ بظاہر چھوٹا گناہ جس کو ہم معمولی سمجھ کر بیٹھتے ہیں، ہلاکت میں ڈال دے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کے راوی عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح فرمایا کہ کسی نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، جیسے کہ تم نے اپنے ڈول سے کسی کو ذرا سا پانی پلا دیا یا پھر کسی مسلمان بھائی سے محبت اور اپنائیت سے ملا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، گناہوں کو کم نہ سمجھو، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو کہ ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ابن جریر میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھانے سے اٹھا لیا اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں ایک ایک ذرے برابر بھی برائی کا بدلہ دیا جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، دنیا میں جو بھی تکلیف تم کو پہنچتی ہے نا، وہ تو اس برائی میں آ گئی، اور نیکیاں تمہاری اللہ کے پاس ذخیرہ ہو گئی۔ یعنی جو تم کو دنیا میں تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے بدلے تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور آخرت میں تمہاری نیکیاں ذخیرہ ہو رہی ہیں، اور اللہ ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس آیت کو سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، مجھے اس سورے نے رلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ اور خطا نہ کرتے کہ تمہیں بخشا جائے اور معاف کیا جائے، تو اللہ دوسری امت کو لاتا جو خطا کرتی، گناہ کرتی، اور اللہ انہیں بخشتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر سوال کیا کہ کیا مجھے میرے اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا چھوٹے بڑے سب؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہائے افسوس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو سعید، خوش ہو جاؤ، نیکی تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ جسے چاہے گا دے گا، اور گناہ صرف اتنا ہی ملے گا جتنا بندہ کرے گا، اس میں اللہ اضافہ نہیں کرے گا۔ واقعی اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر کے سب کو جنت میں داخل کر دے، یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ سے کون سوال کرنے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محض صرف اپنی نیکی کے سبب کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ، آپ بھی اسی حکم میں آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، یعنی ہر عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام میں سے چند یہ خیال کرتے تھے کہ چھوٹی سی نیکی کیا کام آئے گی، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ چھوٹے گناہ کی کیا پکڑ ہوگی، چلتے پھرتے نیکی اور گناہ کے کام ہو جاتے تو اللہ اس کا بھی محاسبہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر کر دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں بالکل انڈے میں سے نکلے ہوئے چونٹی کے چھوٹے سے بچے کو، تو اتنی بھی کوئی نیکی لائے گا تو اسے اس دن پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو اس دن ذرے کے برابر بھی برائی لائے گا وہ اسے موجود پائے گا اپنے اعمال میں، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، سب کچھ لکھا جائے گا۔ کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں اپنی بات اس حدیث پہ ختم کروں گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو ہلکا نہ سمجھو، یہ سب جمع ہو کے آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کی مثال اس طرح بیان کی کہ جیسے کچھ لوگ کسی جگہ اترے، پھر ایک ایک 2 لکڑی چن لائے اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا، پھر انہیں سلگاؤ تو اس آگ پر جو چاہے پکا سکتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے گناہ بہت زیادہ ڈھیر کی شکل میں بن جائیں گے اور آگ کا کام کریں گے اور انسان اس میں جل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔